ایک صاحب نے کہا کیا شادی کے موقع پر مہندی، قوالی نائٹ اور بارات وغیرہ کے فنکشن کرنا جائز ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ کئی چیزیں جمع کر دی، الگ الگ بات کر لیتے ہیں۔ مہندی لگانا سنت ہے، مہندی لگانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین چند ایک آئیں تو ان کے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، پہچان نہیں پائے کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں عورت کے ہاتھ ہیں، تو فرمایا اس کو رنگ لیا کرو بالحنہ، حنہ کہتے ہیں مہندی کو۔ اور مردوں کو جو سفید بال ہوتے ہیں اس میں مہندی لگانا سنت ہے۔ تو اگر مہندی کی بات کی جائے تو عورتوں کے لیے بھی ہاتھوں میں پاؤں میں مہندی لگانا سنت ہے۔ مرد کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو مہندی لگانا سنت ہے۔ تو مہندی کے بارے میں پوچھا، وہ تو سنت ہے۔ اب وہ رسم مہندی جو شادی کے موقع پر ہوتی ہے وہ خالی مہندی تو نہیں ہوتی جناب، وہاں تو گانے بجانے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک حرام۔ وہاں مخلوط محفلیں ہوتی ہیں جو آج جمعے کا موضوع تھا، وہ بھی حرام۔ وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، وہ بھی حرام۔ اور اگر مہندی لگانی ہے لڑکی کو، یا سب نے مہندیاں لگانی ہے تو لگا لیں، سنت سمجھ کے لگا لیں، ثواب ہو۔ سارے اکٹھے ہو گئے، مرد الگ کھانا کھا لیں، عورتیں الگ کھانا کھا لیں، مبارک ہو۔ لیکن وہ مہندی کی رسم باقاعدہ کہ لڑکے والے آئیں لڑکی والے ادھر جائیں اور سارے گناہ کے کام، تو ظاہر ہے وہ مہندی تو نہیں، وہ تو گناہوں کا مجموعہ ہے، اس کو مہندی نہ کہیں۔ جو رسم ہمارے یہاں کہتے ہیں رسم مہندی، ورنہ مہندی تو سنت ہے، لیکن اس سنت کی شکل کو اتنا بگاڑ دیا گیا، اور اس میں ساری رسومات جتنی ہوتی ہیں وہ ساری ہندوؤں کی ہیں، ایک ایک رسم ہندوؤں کی جو مسلمانوں کے کلچر میں آ گئی۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ایک جگہ نکاح کے لیے جانا ہوا تو جس طرح ہوتا ہے صوفے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تقریب میں، تو میرے پیچھے بیچ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے تھے، تو نکاح ہو گیا، خطبہ ہوا، اس کے بعد ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا۔ تو بڑے اچھے خاصے قابل، مذاق نہیں کر رہے تھے، وہ سنجیدہ تھے، میں نے بار غور سے دیکھا اچھی طرح، پھر بعد میں ان کو میں نے سمجھایا بھی بٹھا کے بعد میں۔ تو پتہ کیا کہتے، پیچھے سے مجھے آواز آئی جب نکاح ہو گیا اور میں نے کہا مبارک ہو، دعا بھی ہو گئی، تو پیچھے سے 2-3 نوجوان کھڑے تھے، وہ کہنے لگے پھیرے تو لگائے نہیں ہیں۔ میں نے ایک دم چونک کے پیچھے دیکھا تو وہ سنجیدہ، یعنی ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ پھیرے ہندوؤں کے ہاں ہوتے ہیں۔ ہاں ان کو پکا پتا ہے، ہمیں اسلام میں تو نہیں بتا سکے کہ ہوتے کہ نہیں ہوتے، انہوں نے اتنا میڈیا دیکھا کہ وہ کہتے پھیرے نہیں ہوئے۔ اور میں نے پھر پلٹ کے بعد میں بات بھی کی ان سے، تو واقعی وہ سنجیدہ تھے، کوئی مذاق نہیں کر رہے تھے۔ یہ آج بھی بچیوں کے ذہنوں میں بھی ہے، کیونکہ ساری زندگی کبھی نکاح کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی کہ کس طرح سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے۔ ہاں میڈیا میں ان کو بچیوں نے سب دیکھا ہے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، یہی مصیبت ہے۔ تو اس لیے ایک تو مہندی، میں نے کہا مہندی لگانا سنت ہے، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے ہندوانہ رسومات، اور گناہ کی باتیں تو وہ گناہ ہیں۔ اسی طرح قوالی نائٹ، وہ رقص و سرود، سارا گانا بجانا راتوں کو سارا، ظاہر ہے وہ بھی گناہوں کا مجموعہ، پھر مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں، سارے گناہوں کا مجموعہ۔ پھر تیسری بات پوچھی بارات کا فنکشن۔ اب بارات جو ہے کہ وہ لڑکے والے آئیں، لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھائیں اور لڑکی کو لے جائیں، اس کو ہمارے یہاں بارات کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ اتنی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں حرام، ایک لقمہ کھانا حرام۔ نہیں، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ حرام تو وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اسے منع نہیں کیا۔ ہاں جو صورت ہو رہی کہ ہمارے 200 مہمان آئیں گے، ہمارے 400 مہمان آئیں گے، ہمارے 1000 مہمان آئے گا، وہ ساتھ آئیں گے، وہ بھی کھانا کھائیں گے، تب تو وہ ایک باپ جہیز اور کھانا کھلانے میں بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک بیٹی کو، بڑا مشکل معاشرے میں آج بھی۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بارات میں بس چند لوگ آئیں گے تو آپ کے یہاں آئیں گے اور بیٹی کو لے کے چلے جائیں گے،
پھر ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنازہ بیٹی کا نکالنا شادی کرنی، یوں کہتے ہیں جنازہ نکالنا بیٹی کا شادی کرنی، وہ کیفیت بھی نہ رکھی جائے۔ کھانا کھانا جائز، کھانا کھلانا جائز، تحفے دینا دلانا جائز، ایک حد کے اندر رکھیں۔ معزت کے ساتھ چند لوگ آئیں، وہ لے کر چلے جائیں بچی کو، گھر کے اندر دعوت رکھ لیں، کسی ہال میں بھی رکھ لیں، لیکن اتنا رکھیں جتنی کہ انسان سہار سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، جائز۔ تو کھانا لڑکی والوں کا کھانا حرام نہیں ہے، یہ حرام کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ کسی چیز کے ممنوع ہونے کے لیے، کسی چیز کے ممنوع ہونے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ لیکن جو اب اتنے افراد آئیں اور لڑکی والوں پہ بوجھ بن جائیں اور بیچارہ قرض لے کر سارا کچھ کرے، یہ اب ناجائز ہو گیا، یہ ناجائز ہو گیا۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ناجائز، اس لیے بھرپور کوشش کی جائے کہ جب رشتے ہوں تو اس وقت آپس میں باتیں کی جائیں۔ تو بارات کا فنکشن کرنا، فنکشن کہتے ہیں اگر لوگ آئیں، کھائیں پئیں چلے جائیں، کوئی گناہ کی بات نہ ہو تو درست، اور اگر پھر وہی ناچ گانے اور بینڈ باجے اور یہ وہ موسیقی اور تصویریں اور فلمیں اور سب کچھ ہو، پھر وہی گندگیاں ختم ہو گئی، پھر وہ سب آدمی چیز ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے استاد تھے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، جی اللہ بری کی رحمت کرے۔ انہوں نے اپنی بیٹے کی جب شادی کی تو لڑکی والوں کو کہا کہ بھئی نکاح مسجد کے بعد آپ بچی کو ہمارے گھر چھوڑیں۔ جی نیکسٹ ڈے انہوں نے ولیمہ کیا، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے کہ نکاح ہو مسجد میں اور لڑکی والے لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑنے جائیں، کیا یہ سنت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، احادیث سے ثابت ہے۔ یہاں تک ہو گیا، احادیث سے ثابت ہے، سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ اس لیے اگر لڑکے والے اصرار کریں نہیں ہم آئیں گے، ٹھیک ہے آ جائیں، جی ہم خود دے کے جائیں گے، ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ اور اگر دونوں میں دینی طور پر افہام و تفہیم موجود ہو تو ایسی صورت کے اندر بالکل ٹھیک، آپ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، نکاح مسجد میں ہوگا اور ہم انشاءاللہ ماں باپ اور چند بہن بھائی ہم انشاءاللہ بچی کو لے کر آپ کے گھر پہنچائیں گے، اس سنت پر بھی عمل کر لیں گے، سو اس میں نا۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہوگا۔ میں نے بتایا سنت غیر مؤکد، کر لیں ثواب، نہ کرے گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ماں باپ ہی چھوڑنے جائے لڑکی کو وہاں، یہ پابندی کہیں نہیں ہے۔